بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک سیمینار کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت موجود تھی، ان کی جتنی بھی لیڈرشپ، ان کے جتنے کارکنان تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بڑی تعداد میں شامل تھے۔ ساتھ اس میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ تھے، اینکر پرسنز تھے، جتنے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ شامل تھے اس سیمینار میں سب قیادت کے لوگوں نے یہاں پر اظہار خیال کیا۔ کچھ چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کی گئیں، یعنی کہ ملکی حالات کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی کارکردگی بھی سامنے رکھی گئی۔ سب سے اہم بات جو یہاں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنا سوشل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ARY پہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پوری جو پاکستانی قوم ہے ان کی صحافت پہ ان کو جانتی ہے کہ کیسے انسان ہے۔ ارشد شریف جیسا جرنلسٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، بالکل ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، ان کے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں انفارمیشن اکٹھی کرنے کے وہ بہت تگڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ارشد شریف جیسا جرنلسٹ پاکستان میں چند ایک دو اور ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا مضبوط نیٹ ورک ہوگا کہ وہ اندر کی خبر جاننے کی بھی ہمت رکھتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب ہی نے پہلے بھی جو ان پیناما لیکس تھا یا اس طرح کی جو پنڈورے نکلتے رہے ہیں جس پر نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا گیا تھا، اس طرح کے پیپرز جو اہم پیپرز ہوتے ہیں ان کو منظر عام پر لاتے رہتے ہیں، اور کس نے کہاں پر کیا کرپشن کی ہے وہ یہ آئے روز دکھاتے ہیں عوام کو، سچ کیا ہے حقیقت میں یہ دکھاتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب نے بھی خطاب کیا یہاں پر اس سیمینار میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا۔ پہلی مرتبہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کھل کر بولے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب شروع دن سے ہی کھل کر بول رہے ہیں، ان کا بیانیہ وہی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کیوں جو ہے امریکہ کی جنگ میں داخل ہوئے، ہمارا کوئی اس بات سے لینا دینا نہیں تھا، ہم نے قربانیاں دی، ساری باتیں عمران خان صاحب نے اپنے کہی۔ اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے جو ہے نیوٹرلز کو بھی پیغام دے دیا کہ اگر گھر کا چوکیدار بیٹھا ہو گھر کے سامنے اور ڈاکو پڑ جائیں تو اسے نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک اہم سوال وہ چھوڑ گئے۔ اب جو اصل مدعا تھا اس کی طرف آتے کہ ارشد شریف صاحب نے کیا پیغام دیا اس میں۔ یقیناً آپ نے بھی یہ سیمینار دیکھا ہوگا، اس میں جن لوگوں نے اسپیچ کی ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک مرتبہ چل کے پھر جو ہے ارشد شریف صاحب کی اسپیچ، ان کا خطاب سنیے گا، ان کی گفتگو سنیے گا۔ دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ ایک سینئر جرنلسٹ پاکستان کا جو اس طرح سے میڈیا پہ آ کے بات کرے، اس کا مطلب کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ۔ یعنی کہ ایسے بندے کو کہا گیا جو پاکستان میں اس وقت صحافت کے اندر ایک مین باڈی رول ہے، اس نے حق اور سچ پہ کیسے جو ہے پروگرامز کیے، لوگوں کو بے نقاب کیا، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ انہیں بہترین صحافی کا ایوارڈ بھی حاصل ہے ان کو۔ انہوں نے ارشد شریف صاحب نے اپنے جو خطاب تھا اس میں یہ کہا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیگر جو ذرائع سے کہ آپ اس بندے کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ڈھونڈیں، کوئی ایک کیس ہمیں مدد کر دیں، خدا را ہمیں نہیں مل رہے اس شخص کے خلاف کوئی کیسز، یہ بندہ ہے ہی اتنا پرفیکٹ، اتنا جو ہے ایماندار سچا انسان ہے، کوئی ایک بھی غلطی اس کی کوئی منظر عام پر لانے میں ہماری مدد کریں، ہمیں نہیں مل رہی۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔
کہ جب آپ کے سارے ذرائع جو ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ اس شخص کے خلاف تو آپ کوئی کیس نہیں بنا سکتے، چونکہ یہ امپورٹڈ سرکار اب انتقام لینے پہ اتری ہوئی ہے، یہ بدلہ لیں گے ہر اس چیز کا جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اور الیکشن میں دھاندلی سارا کچھ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس جو بچے کچھ دن ہیں اس حکومت کے، یہ ان دنوں میں بھرپور اپنی طاقت کا استعمال کریں گے اور پی ٹی آئی جو کی قیادت ہے اس کو یہ دبانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ارشد شریف جیسے لوگوں کو کہنا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو آگے سے ارشد شریف صاحب نے یہ جواب دیا کہ جی حضرت، میں آپ کو اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی ایسی کوئی چیز ڈھونڈ کے دکھا ہی نہیں سکتا، ارے اس کے خلاف تو کوئی کرپشن کا کیس ہے ہی نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ نہیں نکال سکتے۔ اور دوسری بات جو ارشد شریف صاحب نے شروع میں کہی کہ جو شخص بوتل پانی کی آدھی بوتل وہ ضائع نہیں کرتا، تو وہ شخص کیسے کوئی کرپشن کر سکتا ہے، کہاں پہ کرپشن کر سکتا ہے؟ تو بڑی اہم بات تھی یہ۔ دیکھیں، ملک میں ایک واحد عمران خان لیڈر آیا ہے اس وقت، جب اس سے کس بات پہ نکالا گیا کہ وہ کچھ طاقتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، وہ حق اور سچ پر کھڑا تھا، اور اس سے اس بات کی سزا دے کر نکال دیا گیا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور اب جو لوگ یہ کہہ رہے کہ تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے عمران خان غلط ہے، ان کو شاید وہ ٹریک اب مل گیا ہے کہ واقعی میں یار یہ بندہ ٹھیک تھا، تو بہت سے لوگوں کے اب جو زبانیں ہیں وہ بند ہو گئی ہے، اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ سب سے اہم بات جو مبشر اس ارشد شریف صاحب نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، لیکن دیکھیں دوسری طرف دیگر لوگوں نے بھی خطابات کیے، وہاں پر تقریریں ہوئی، سب سے اہم مدعا جو تھا وہ یہ تھا۔ تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ عمران خان کے خلاف؟ کتنے یہ کیسز بنا سکیں گے جھوٹے، کیونکہ اوریجنل کوئی کیس سرے سے ہے ہی نہیں، نہ عمران خان پر نہ اس کی سینئر لیڈرشپ پر۔ اب یہ اپنے آپ سے اپنے جو کیسز ہیں وہ ان کے اوپر فائل کریں گے، اور بلا وجہ انہیں جو ہے جیلوں کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ڈالا جائے۔ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، یہ مختلف جو ہے وہمات انہوں نے ارسال کیے ہیں، اور بار بار بتایا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے خفیہ مقام پر رکھی ہوئی ہے، جو بعد میں ان کے خدا نہ کرے کہ مرنے کے بعد منظر عام پر آ جائے۔ دیکھیں، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر اس شخص کو ایسی سچویشن میں کچھ ہوتا ہے تو ملک میں بہت زیادہ جو ہے انتشار پھیلے گا، پھر بدامنی اس حد تک بڑھے گی کہ یہ ملک کو ڈبو دے گی۔ پہلے ہی اس امپورٹڈ سرکار نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، پچھلے تقریباً 70 برس سے یہ کرتے آ رہے تھے، اب ایک مرتبہ پھر یہ مسلط ہو گئے ہیں اور ظلم کی ہر حد پار کر دی ہے۔ آج 300 کا ڈیزل کون سا کسان خرید کے اپنے جو ہے ٹریکٹر میں ڈال کے فصل کی بجائی کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں پہلے ہی فصل، ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، اور زراعت سے ہمارے جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے ہی نہیں۔ پہلے بھی تھوڑی بہت انکریز ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، انویسٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن اب لوگوں نے جو بینک سے پیسے بھی نکالنا شروع کر دیے، جتنے بھی اوورسیز تھے وہ پیسے نہیں بھیج رہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ لوٹ لیں گے، اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیں، حالات انتہائی خراب ہیں، اور یہ امپورٹڈ سرکار اب ملک کو بالکل ڈبو دے گی۔ اب دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے ملک میں، تو صاحب تم کو سکون ملتا ہوگا کیونکہ تمہیں
ایک بلٹ پروف AC والی گاڑی مل گئی ہے، ایک اچھا شاندار گھر مل گیا ہے، اس کی بجلی فری ہے، تمہارا پیٹرول فری ہے، تمہارا کھانا، رہائش، ہر چیز تمہاری فری ہے۔ تمہارے لیے تو سب آسانیاں ہیں۔ تمہیں تو سکون ملتا ہے کہ جب سارا کچھ مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس غریب کا جو ایک چھابڑی والا ہے، ایک مزدور ہے، جو ایک نچلے طبقے کا شخص ہے، اس پر قیامت گزر رہی ہے۔ وہ شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کیونکہ جو ایک دہاڑی ہے مزدور کی 8 سے 900 روپے، 900 روپے اور 300 کا صرف لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ تو آپ حساب لگا رہے 234-35 کا، ڈیزل 300 کے قریب جا چکا ہے۔ تو کیا ہونے جا، ہر چیز پہ ٹیکسز بڑھا دیے، ہر چیز اس وقت مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی ہے۔ جو آپ کی اہم ایک فیلڈ تھی وہ تھی کنسٹرکشن کی، آپ کی بڑی اہم فیلڈ تھی زراعت کی، ایگریکلچر کی، دونوں کو اتنا گہرا انہوں نے جھٹکا پہنچایا کہ اب صدیوں بعد شاید جا کر ملک میں پھر اس طرح سے کوئی گروتھ ہو سکی۔ تو حالات انتہائی خطرناک، الارمنگ سچویشن ہے۔ ابھی سابق جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے چائنا سے کچھ معاہدے تو کر لیے، لیکن اس سے کیا یہ کر پائیں گے؟ ڈیزل انہوں نے پیٹرول اور مہنگا کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چوائس بچی نہیں۔ لیکن پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کو پھر سے ایک اچھی قیادت ملے عمران خان کی طرح، جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔